السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں لحاف میں لپٹے اس ننھے وجود کو اپنے سینے سے لگائے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ ایک نظر پیچھے دیکھتی کہ کوئی ہے تو نہیں جو میرا پیچھا کر رہا ہو۔ اس اندھیری گلی میں آ کر ایک کونے میں چھپ گئی۔ میری سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ وہ بچی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے پیار کیا اور بولی کہ بیٹی، اب سے میں ہی تمہاری ماں ہوں، گھر جا کر دودھ پلاؤں گی، تھوڑا صبر کر جاؤ۔ اس بچی نے تو رو رو کر مجھے پریشان کر دیا تھا، جیسے وہ پہچان گئی ہو کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔ میں جیسے ہی دوسری گلی کی نکڑ میں آئی تو اس وجود کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میرا نام زرتاشا ہے۔ جب سے دائی کا کورس کیا تھا، کوئی نہ کوئی لڑکی ضرور میرے پاس اپنا کیس لے کر آتی تھی، پر وہ 16 سالہ لڑکی جیسے ہی اس روز آئی تو اس کو دیکھ کر میری نیت ڈگمگانے لگی۔ وہ پھول جیسی بچی تھی، مجھے تو وہ 16 سال سے بھی کم عمر لگ رہی تھی۔ جب کہنے لگی کہ مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں اسے دلاسا دینے لگی کہ اس طرح کے کافی کیس میرے پاس آتے ہیں، میں ساری لڑکیوں کے راز رکھتی ہوں، تم بھی بے فکر ہو جاؤ، مجھ سے ڈیلیوری کروا لو۔ جب کہنے لگی کہ مجھے نارمل ڈیلیوری چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ آپریشن کی وجہ سے میرا وجود بگڑ جائے۔ میں اس کی بات کا مطلب کچھ حد تک سمجھ گئی تھی، پر پھر بھی اس سے پوچھنے لگی کہ آخر تم نارمل ڈیلیوری ہی کیوں چاہتی ہو؟ جب وہ کہنے لگی کہ میں ایک طوائف ہوں، اسی وجہ سے میں نارمل ڈیلیوری چاہتی ہوں۔ وہ مجھے شکل سے کافی معصوم لگ رہی تھی۔ یہ میرا 20واں کیس تھا۔ جیسے ہی وہ چیک اپ کروا کے واپس گئی تو نرس نے مجھے اس کے بارے میں ایک ایسا راز بتایا کہ میری روح تڑپ گئی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں ایسا گناہ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے نرس کو اپنے ساتھ ملایا۔ جب وہ کہنے لگی مجھے اس کام کے پورے 1,00,000 چاہیے، میں نے اسے کہا دیکھو، یہ کام میں اس ننھی کی جان کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ جب نرس کہنے لگی کہ میں تمہارا بھی تو فائدہ ہے، وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے۔ اماں ابا نے میری شادی بنا دیکھے ہی کر دی تھی، جس کا مجھے ساری زندگی افسوس رہا۔ میری اولاد نہ ہو سکی، نہ جانے میرے شوہر میں خرابی تھی یا پھر میں بھانج تھی، پر جتنے بھی ٹیسٹ کروائے تھے سب نارمل تھے۔ اب میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ محلے کی قسیمہ آنٹی سے اب میں آہستہ آہستہ دائی کا کورس سیکھنے لگی تھی، جو کہ بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی محلے کی کافی لڑکیاں ان کے پاس اپنا کیس لے کر آتی تھیں۔ وہ کافی مہارت سے ڈیلیوری کرتی تھی اور میں ان کی مدد کرتی تھی، ان کو آلات پکڑاتی رہتی تھی۔ یوں میں نے بھی ان سے ڈیلیوری کرنا سیکھ لیا تھا۔ قسیمہ آنٹی کو جیسے ہی کینسر ہوا تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، جبکہ محلے کی ساری لڑکیاں اب اپنا کیس لے کر میرے پاس آنے لگی۔ پہلے تو میں گھبرا گئی کہ میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں، پر شوہر کہنے لگا کہ لگتا ہے اللہ نے مدد بھیجی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، تبھی ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پر میں شوہر سے بولی کہ میں نے دائی کا کورس سیکھ تو لیا ہے، پر مجھے اتنی مہارت نہیں ہے۔ کل کلاں کو اگر میں نے کسی کا غلط کیس کر دیا تو الٹا مجھ پر کیس ہو جائے گا۔ پر وہ کہنے لگا دیکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم ساتھ ساتھ سیکھتی بھی جانا۔ میرے شوہر نے مجھے شہر کے ایک اچھے سے ہسپتال میں پریکٹس پر لگا دیا تھا۔ اب میں پریکٹس کرنے لگی تھی اور ساتھ ساتھ لڑکیوں کے کیس بھی کرتی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ اب میرے پاس اس دن 16 سالہ لڑکی کا کیس آیا تھا۔ میں اس کی ڈیلیوری کی تیاری کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی نارمل ڈیلیوری ہے، پر میں نے نرس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسے 1,00,000 دینے کا میں نے انتظام کر لیا تھا اور اسے فوراً 1,00,000 دے دیے تھے۔ اس روز جیسے ہی صبح میرے پاس چیک اپ کروانے کے لیے آئی تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم کمزور ہو، تمہاری ڈیلیوری مشکل ہے، تم درد برداشت نہیں کر پاؤ گی، لہٰذا تمہارا تو سی سیکشن ہی ہوگا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی تڑپ گئی۔
اور کہنے لگی، اگر میرا سی سیکشن ہوا تو پھر میری آمدنی ختم ہو جائے گی، میں کیسے گزارا کروں گی؟ میں نے اس سے کہا، دیکھو بچے کی خاطر تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ اپنے بچے کو لان تان کرنے لگی کہ اس کے لیے نہ جانے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، ایک دفعہ یہ میری کوکھ سے نکل کر آ جائے پھر اس سے سارے بدلے لوں گی۔ اس کی بات سن کر تو میں من ہی من میں افسوس کرنے لگی کہ کیسی ماں ہے، لیکن یہ افسوس کے کلمات میری زبان پر بھی آ ہی گئے جب میں نے اس سے غصے سے کہا، جب تمہیں پتا تھا کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے تو تم اس کو گرا کیوں نہیں دیا؟ تو اس پاپ کو کیوں پالا؟ میری بات سن کر وہ بھڑک اٹھی کہ تم نہیں جانتی، یہ میرے لیے سونے کی چابی ہے۔ مجھے اس پر کافی افسوس ہوا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ نارمل ڈیلیوری بالکل نہیں ہو سکتی، پر وہ پھر بھی میری منتیں کرنے لگی کہ دیکھو جیسے تیسے کر کے بھی میری نارمل ڈیلیوری کرواؤ، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم کمزور ہو، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، یہ رسک مت لو، تمہارا آپریشن ہی ہوگا، تم نے کروانا ہے تو کروا لو، نہیں تو پھر کہیں اور جا کر سب کو بتا دو کہ اس بچے کا باپ نہ جانے کون ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ تم نے یہ پاپ کیا ہے۔ یوں صبا بھی اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تھک ٹوٹ کر آخر اس نے میری بات ماننے کی حامی بھر لی۔ یوں میں نے اسے اگلے ہفتے کا وقت دے دیا تھا۔ وہ ہفتہ میرا بہت ہی بے چینی سے گزرا تھا۔ میری گود میں جو بچہ آنے والا تھا اس کے لیے میں بہت ہی بے تاب تھی کہ میں کب اس بچے کو اپنی گود میں لوں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی کہہ دیا تھا۔ شوہر تو مجھے کہنے لگا کہ ہوش کے ناخن لو، یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا، اگر تم پر کیس ہو گیا تو بہت برا بھنسو گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں یہ کام صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہی، اس میں اس بچے کا بھی فائدہ ہے، میں تو بس اسے بچا رہی ہوں۔ بہت ہی یوں صبا ایک ہفتے بعد ہی میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس کا کیس کیا۔ جیسے ہی اس کی ننھی سی بیٹی اس دنیا میں آئی تو خوشی سے میں نہال ہو گئی تھی۔ صبا ابھی بھی بے ہوش تھی جب میں نے جلدی سے اس بچی کو لحاف میں لپیٹا اور نرس کو تھما دیا۔ نرس اسے لے کر باہر چلی گئی، لیکن وہ کافی تذبذب کا شکار تھی۔ کہنے لگی کہ اب ہم کیا کریں؟ میں فوراً ہی باہر کی جانب بھاگی۔ نرسری میں میری جیسے ہی نظر پڑی تو وہ ایک نومولود بچی وہاں دودھ کے لیے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں اسے ادھر ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ مجھے یہ بچی نہیں چاہیے، پر اس سے پہلے کہ میں اس بچی کو گود میں اٹھاتی، جب اس بچی نے اپنا دم توڑ دیا، مجھے کافی افسوس ہوا، پر یہ بات تو عام سی تھی۔ روز ہی اس نرسری میں کوئی نہ کوئی بچی ایسے ہی دودھ کے لیے ترستی ہوئی اس دنیا سے چلی جاتی تھی، لیکن ان کی ماؤں کو ان پر رحم نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کی مائیں تو بس یہ گناہ یہاں چھوڑ کر کہیں دور چلی جاتی تھیں۔ مجھے کافی افسوس تھا، پر میں کیا کرتی؟ میرا روزگار ڈلیوری سے چل رہا تھا، تبھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان لڑکیوں کے کیس کرتی تھی، ورنہ میں جانتی تھی کہ ایسی لڑکیوں کی ڈلیوری کرنا کتنی غلط بات ہے۔ اب میں نے اس بچی کا بے جان وجود لیا، اسے کپڑے میں لپیٹ کر میں نے صبا کے ساتھ لٹا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو جیسے ہی اس بے جان بچی کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری مردہ بیٹی ہوئی ہے، پر وہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے خود بے ہوشی میں اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اس کی بات پر میں کانپتی ہوئی کہنے لگی کہ دیکھو، تمہیں وہم ہوا ہوگا، بے ہوشی میں ایسا ہی ہوتا ہے، پر اس نے تو اپنے رونے کی آواز ہی نہیں نکالی۔ وہ لڑکی پریشان ہو گئی تھی۔ ایسی حالت میں وہ واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے نرس کو بلایا تو اس کے ہاتھوں میں وہی بچی تھی۔ میں نے اسے اپنی گود میں لیا اور اسے چومنے لگی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے اس معصوم بچی کو بچا لیا تھا۔ یوں میں اس بچی کو اپنے گھر لے کر جانے لگی، لیکن اچانک ہی میری نظر کلینک کے باہر گئی، جدھر وہی لڑکی غسیلی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔
اس نے لحاف میں لپٹی اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آتی جب میں نے دوڑ لگا دی۔ میرا سانس کافی پھول گیا تھا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس بچی کی جان بچانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی اپنی اس حالت کے باوجود میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری بچی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ پر میں جانتی تھی کہ اس نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں بھول کر بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میں کبھی بھی اس بچی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی سگی اولاد ہے، لیکن اس روز نرس نے مجھے صبا کی ایسی سچائی بتائی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ بھلا کوئی ماں اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ سچائی جانتے ہوئے میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس بچی کو اپنے سینے سے لگائے میں بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی کچھ پل بعد پیچھے دیکھا تو وہاں صبا غائب تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، پر وہ بچی گلا پھاڑے رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسے دودھ چاہیے، لیکن میں نے عزم کر لیا تھا کہ گھر جا کر اسے اپنا دودھ دوں گی۔ گھر جیسے ہی گئی تو شوہر کہنے لگا کہ کہیں اس کی ماں کو شک تو نہیں ہو گیا۔ اگر شوہر کو سچائی بتا دیتی کہ صبا نے مجھے اپنی بچی کے ساتھ دیکھ لیا تھا تو شوہر تو مجھے ویسے ہی بچی واپس کرنے کا کہتا، لہٰذا میں نے شوہر کو جھوٹ کہہ دیا کہ کسی کو بھی شک نہیں ہوا۔ اب میں اس بچی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میں نے اس کے نئے نئے کپڑے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کبھی بھی میرے گھر نہیں آ سکتی، کیونکہ میرا گھر اس سوسائٹی سے کافی دور تھا جدھر میرا کلینک تھا۔ پر وہ بچی روز روتی رہتی تھی جیسے وہ اپنی ماں کو پکار رہی ہو۔ میں نے کافی کوشش کی تھی کہ میں اس بچی کو ماں جیسا پیار دوں۔ وہ بچی ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی، اس کی گال پر بھی وہی دل تھا۔ میں نے اس کا نام غلابو رکھ دیا، جو اس پر کافی جچتا تھا۔ میں نے اس کی ضرورت کی ہر چیز لی تھی۔ میرا شوہر یہی کہتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ بچی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ ناپاک خون ہے، کہیں اپنی اوقات نہ دکھا دے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ میرا شوہر اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے کبھی غلابو کو باپ کا پیار نہیں دیا تھا۔ وہ 16 سال کی ہو تو گئی تھی۔ ہم نے اس کی 16ویں سالگرہ منائی۔ غلابو کو دیکھ کر مجھے اس کی ماں یاد آتی تھی، کیونکہ 16 سال پہلے میں نے اس کی ماں کو بھی اسی روپ میں دیکھا تھا۔ میں غلابو کو باہر جانے سے بہت زیادہ روکتی تھی، پر ایک روز کہنے لگی کہ اماں، مجھے سہیلی کے ہاں جانا ہے، میں نے اسکول کا کام کرنا ہے۔ غلابو کی ضد کے آگے میں نے ہار مان لی اور یوں وہ اپنی سہیلی کے ہاں چلی گئی۔ صبح سے شام ہو گئی، میں اس کی راہ تکتی رہی، پر وہ نہ آئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے غلابو کہاں گئی ہے۔ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی جب شوہر کہنے لگا کہ لگتا ہے وہ وہیں چلی گئی ہے جدھر اس کی منزل تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو تڑپ کر کہا، ایسا نہ بولیں، میں بالکل نہیں چاہتی کہ میری غلابو بھی اس گندے کام میں پڑ جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی مجھے اس نرس کی بات یاد آ گئی جو اب اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی غلابو نے اس دنیا میں آنا تھا تو اس دن مجھے صبا کا راز بتایا تھا کہ وہ ایک طوائف ہے اور یہی چاہتی ہے کہ اس کی بچی بھی بڑی ہو کر اس کے لیے پیسہ کمائے۔ میں نے جیسے ہی نرس کی یہ بات سنی تھی، تب سے عزم کر لیا تھا کہ میں اس بچی کو اس گندگی کا کیڑا بالکل بھی نہیں بننے دوں گی۔ میں نے اس کام میں اپنی پوری جان لگا کر اس بچی کو بچایا تھا۔ تب بھی میرے ذہن میں یہ خواہش جاگی تھی کہ کیوں نہ میں اسے اپنا نام دے دوں، میری تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی، شاید اللہ نے اسے ہی میری اولاد کے طور پر چنا ہو۔ یہی سوچ کر میں نے پکا عزم کر لیا تھا۔ تبھی تو میں نے صبا کا جان بوجھ کر آپریشن کیا تھا، تاکہ اس ننھی سی جان کو میں اس ظالم ماں سے الگ کر سکوں۔ پر اب نہ جانے میری غلابو کہاں چلی گئی تھی۔ میں تڑپ رہی تھی، لیکن دل سے یہی کہہ رہی تھی کہ میری غلابو اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکتی۔ 2 دن گزر گئے، پھر 1 ہفتہ گزر گیا، پر غلابو کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ جاؤ
ادھر جا کر دیکھو جدھر جانے سے تمہیں کوفت ہوتی ہے، کیونکہ تمہارا دل بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تمہاری گلابو ادھر ہی گئی ہوگی۔ اس کی بات پر میں گھبرا گئی، کیونکہ میرا شوہر سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ اگلے روز میں نے کوٹھے پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں وہاں گئی تو ایک ملازمہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں فوراً ہی بول اٹھی کہ صبا سے ملنا ہے۔ ملازمہ کہنے لگی، میم اپنے روم میں تیار ہو رہی ہیں، تم اندر جا سکتی ہو۔ میں تو تڑپ کر بھاگتی ہوئی اس کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا تو صبا ساڑی میں ملبوس تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، جیسے پہلے سے اسے میری موجودگی کا علم ہو۔ وہ کڑک لہجے میں بولی، آخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی؟ میں جانتی تھی کہ تم ضرور میرے پاس آؤ گی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ کہنے لگی کہ دیکھو گلابو، مجھے واپس کر دو، میں جانتی ہوں گلابو یہی ہیں۔ اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو مسکرا کر بولی کہ تم نے میری بیٹی کا نام تو بہت اچھا رکھا ہے، وہ ہے بھی گلاب کی طرح۔ اب دیکھنا وہ اس کوٹھے میں گلاب جیسی مہک برسا دے گی۔ میں چیخ اٹھی کہ دیکھو خبردار جو تم نے اس سے یہ کام کروایا، میں نے تبھی اس سے تم سے چھینا تھا تاکہ وہ تمہارے جیسے گند میں نہ پڑے۔ پر صبا کہنے لگی، تم گلابو کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ اب میں گلابو کا نام پکارنے لگی جب اچانک ہی سامنے سے مجھے وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ کافی خوش تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور جلدی سے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی، پر اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ خود سے الگ کر دیا اور کہنے لگی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا، گلابو میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، کیا تمہیں 1 ہفتے میں میری یاد نہ آئی؟ جب وہ کہنے لگی، تم بہت بری عورت ہو، تم نے مجھ سے میری سگی ماں چھین لی، پر آج میں اپنی سگی ماں کے ساتھ ہوں، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں گناہ گار ہوں۔ مجھے اس کا ایسے دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تب ہی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی کہ میں نے صرف اور صرف اس وجہ سے تمہیں تمہاری ماں سے دور کیا تھا، کیونکہ اگر تم اپنی ماں کے ساتھ رہتی تو تم پر بھی اس کی سنگت کا اثر ہو جاتا اور تم بھی اس کی طرح طوائف بن جاتی۔ میں تمہیں گناہ میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی، تبھی یہ کڑا قدم اٹھایا تھا۔ پر وہ چیخ اٹھی کہ نہیں، تم نے مجھے ان عیاشیوں سے نکال کر اس غریبی میں دھکیل دیا جس میں تم اپنی ساری زندگی تڑپتی رہی ہو۔ تم یہی چاہتی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس غربت بھری زندگی میں تڑپتی رہوں، کیونکہ تم نہیں چاہتی تھی کہ تم اپنی اچھی زندگی گزارو، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ رہ رہ کر تھک چکی ہوں۔ اس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک اس کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کیا تھا۔ وہ جو بھی ضد کرتی تھی میں اس کی ہر ضد پوری کرتی تھی۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی تو میں نے اس کی سالگرہ پر اسے سونے کی چین بنا کر دی تھی۔ میں نے تو اس کے لیے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھے تھے، پر نہ جانے میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں آخری دفعہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی کہ دیکھو 16 سال اپنے ساتھ رکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پر اس نے مجھ سے منہ ہی موڑ لیا۔ میں نے جیسے ہی صبا کو دیکھا تو وہ کافی ستائشی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج تو اس کی جیت ہو گئی تھی، وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسی ماں بھی اس دنیا میں ہو سکتی ہے جو خود تو غلط کام کر رہی تھی، پر وہ اپنی بچی سے بھی یہی ناپاک کام کروانا چاہتی تھی۔ میں ٹوٹ چکی تھی جب ایک ملازمہ نے مجھے بازو سے دبوچ کر اس کوٹھے سے نکالا تھا۔ تھک ہار کر میں واپس آ گئی۔ شوہر پوچھنے لگا کہ گلابو کا پتہ چلا کیا؟ وہ اسی کوٹھے پر تھی، پر میں اسے جواب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ پر شوہر جانتا تھا، تبھی بولا کہ میں نے تو تم سے کہا تھا، یہ جس کی بیٹی ہے یہ اسی پر جائے گی۔ تم لاکھ کوشش کر لو اور اسے سدھار لو اور اسے نیک راہ پر لے آؤ، پر جیسے ہی جوان ہوگی تو اس کے اندر کا وہی خون جوش مارنے لگے گا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر بلک بلک کر رونے لگی، اپنے شوہر سے گلہ کرنے لگی کہ کاش میں نے اسے گود نہ لیا ہوتا، پر اب میں کیا کروں؟ میں کیسے سکون بھری زندگی جیوں گی؟ مجھے تو اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ شوہر نے مجھے ہمت دی کہ اسے بھول جاؤ، بس اس کے لیے دعا کیا کرو۔ میں آئے روز اس کے لیے دعا کرتی تھی
کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا کہ میری گلابو اپنی ماں پر نہیں جائے گی، بلکہ وہ مجھ جیسی ہوگی، کیونکہ میں نے ہی تو 16 سال اسے پال کر صحیح راستہ دکھایا تھا اور اسے صحیح اور غلط میں تمیز سکھائی تھی۔ میں اب اسی یقین کے ساتھ جینے لگی تھی۔ میں نے اپنا کام شروع کیا ہوا تھا، ابھی بھی میں ڈیلیوری کرتی تھی۔ دن ایسے ہی بیت گئے تھے اور میرے دل سے گلابوں کا پیار کم نہ ہوا تھا۔ میں آئے روز اسے یاد کرتی تھی، جب بھی یہ سوچتی تھی کہ نہ جانے وہ کیا گناہ کر رہی ہوگی تو میری روح تڑپ اٹھتی تھی۔ پر میرا شوہر یہی کہتا تھا کہ شکر کرو وہ وہیں جا کر یہ کام کر رہی ہے، اس نے ہم سے کچھ چھپا کر یہ سب نہیں کیا، ورنہ اگر وہ ہمارے پاس رہ کر یہ سب کرتی تو ہم پر ہی الزام آتا۔ میں اپنے شوہر کو بہت سمجھاتی تھی کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ جیسی بھی ہے پر وہ ایسی نہیں ہے۔ اس کو اس کی ماں نے پیسوں کا لالچ دیا ہے، دولت کے لالچ میں وہ اندھی ہو گئی ہے، تبھی وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے جب اس واقعے کو 1.5 سال ہو گیا۔ ایک روز میرے پاس ایک لڑکی آئی جو کہ نقاب میں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا چیک اپ کیا تو وہ امید سے تھی۔ میں نے اسے خوشی خوشی بتایا کہ مبارک ہو تم ماں بننے والی ہو، پر اس نے جیسے ہی یہ خوشی کی خبر سنی تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ کافی روئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اسے اولاد نہیں چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کیا ہوا، کیا تمہیں اولاد نہیں چاہیے؟ پر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ویسے ہی واپس چلی گئی، لیکن مجھے کافی عجیب لگا۔ وہ ہر ہفتے میرے پاس آ جاتی۔ جب ایک روز وہ کہنے لگی میں یہ اولاد نہیں چاہتی، میں نے اس سے کہا دیکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا۔ جب اس نے کہا جیسے ہی میری اولاد ہوگی تو آپ اسے لے لینا، اس کو پال لینا، یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے پہلی لڑکی دیکھی تھی جو مجھے خود اپنی اولاد سونپ رہی تھی۔ اس کی بات پر میں آمادہ بھی ہو گئی تھی۔ یوں اس کو 6 ماہ ہو گئے۔ وہ باقاعدگی سے میرے پاس اپنے علاج کے لیے آتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ جب ایک روز اچانک ہی میری نظر اس کے بازو پر گئی تو اس کے بازو پر جلنے کے نشان تھے۔ میں جان گئی تھی کہ اس کا شوہر اس پر بہت تشدد کرتا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا دیکھو بیٹا تم ایسی شادی میں کیوں بندھی ہو؟ تمہارا شوہر تم پر تشدد کرتا ہے جبکہ تم یہ سب برداشت کر رہی ہو۔ اگر تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے تو تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ میری باتیں سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے روتا دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اسے پانی دیا اور حوصلہ دیا کہ دیکھو تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی، لیکن اگر تم نے اس بچے کو گرا دیا تو نقصان تمہارا ہوگا، تم گنہگار ہو جاؤ گی۔ میں بالکل نہیں چاہتی کہ تم کسی گناہ میں پڑو۔ میں نے جیسے ہی جذباتی ہو کر اس کو سمجھایا تو وہ میرے گلے لگ کر اور بھی زیادہ رونے لگی۔ پر اگلے ہی پل جیسے ہی وہ میرے گلے لگی تو مجھے ایسا لگا جیسے نہ جانے میری ساری خوشیاں واپس مل گئی ہوں۔ اچانک سے مجھے میری گلابوں کا خیال آیا۔ یہ لڑکی مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگی، مگر اس نے مجھے اپنا نام ملائکہ بتایا تھا، لیکن یہ ہو بہو گلابوں جیسی تھی۔ اس کے ہاتھ بالکل سرخ و سفید تھے، پر اس کا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہی سوچ کر میں اس سے کہہ اٹھی کہ تم مجھ سے پردہ کرتی ہو۔ جب وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ اس کی بات پر میں مسکرا کر بولی کہ پھر ڈیلیوری کیسی ہوگی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس روز مجھے گلابوں کی بہت یاد آئی۔ کافی عرصے بعد میری آنکھیں پھر نم ہو گئی تھیں۔ تبھی میرا شوہر بھی جان گیا تھا۔ جب وہ بولا لگتا ہے تم پھر سے اس بے حس لڑکی کو یاد کر رہی ہو جس نے تمہارے پیار کا مان نہیں رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو جھڑک دیا اور بازار کا بہانہ بنا کر ہر بار کی طرح اس بار بھی میں پھر سے گلابوں سے ملنے چلی گئی۔ میں 1 سال سے اس کو حسرت سے دیکھتی تھی، لیکن پچھلے 6 مہینے سے میں نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی میری آنکھیں اس کے لیے ترس گئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی کوٹھے پہ قدم رکھا تو کافی سوگوار سا ماحول تھا۔
جیسے ہی پتہ چلا کہ صبا کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھے افسوس تو ہوا، لیکن مجھے گلابوں کا خیال آیا۔ میں نے یہاں وہاں نظر دوڑائی، جب ایک ملازمہ کہنے لگی کہ کوٹھا تو کسی اور نے خرید لیا ہے۔ میں نے اس سے گلابوں کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو پہلے تو اس نے اپنی نظریں جھکا لیں جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ پھر میرے لاکھ پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ گلابوں کی تو شادی ہو گئی ہے، وہ تو اپنے گھر ہوتی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میں ملازمہ سے کہنے لگی کہ دیکھو، تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں تمہیں دوں گی، تمہاری ہر طریقے سے مدد کروں گی، بس تم مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دو۔ ملازمہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو لالچ میں آ کر اس نے مجھے گلابوں کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں نے اس ملازمہ کی کافی مدد کی تھی۔ میں جیسے ہی اس ایڈریس پر گئی تو وہ کافی عالی شان گھر تھا۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھے تو مجھے گلابوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا، پر اس کی پشت میری جانب تھی اور وہ کافی رو رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اماں، کاش میں نے تمہاری بات مان لی ہوتی تو تم مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں نے تمہاری قدر نہ کی، جس وجہ سے آج میں ذلالت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر اس کی جانب جانا چاہتی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی، جب اچانک ہی ایک گرجدار آواز نے مجھے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آواز بھی شاید گلابوں کے شوہر کی تھی، جو اس کو غصے سے بلا رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میری بیٹی مشکل میں ہے۔ میں اسے مشکل سے کیسے نکالتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں پریشانی کی حالت میں واپس گھر آ گئی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ اس لڑکی کو 9واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ میرے پاس روز آتی تھی، پر اچانک جیسے ہی آخری دفعہ میرے پاس آئی، میں اس کا معائنہ کر رہی تھی جب اس کے چہرے سے وہ نقاب پھسل گیا۔ میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے داغ، چمکتا دھمکتا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا، جسے دیکھ کر میں جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا، گلابو، تم نے اپنی کیا حالت بنا دی ہے؟ ہاں، وہ میری گلابو تھی۔ میں روتے ہوئے اس سے گلہ کرنے لگی کہ یہ سب کیا ہے گلابو؟ تو وہ بس روئے جا رہی تھی۔ وہ ہچکیاں لے کر بولی کہ ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا پاس نہیں رکھا، میں بہت بری ہوں، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے اماں۔ میں نے گلابو کو حوصلہ دیا۔ جب میری نظر اس کے پیٹ پر گئی، اب میں جان گئی تھی کہ یہ گلابو تھی جو 9 مہینے مجھ سے اپنا علاج کروا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھا تو گلابو بولی، اماں، مجھے اس وجود کو اپنے پاس نہیں رکھنا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو، یہ کوئی پاپ تو نہیں ہے، پر اس نے میری بات سنی تو مزید رونے لگی۔ میں اسے ڈانٹتی یا اس سے منہ پھیر لیتی تو اس کا کون ہوتا؟ میں تو یہ بھی جان گئی تھی کہ صبا بھی سے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ یوں اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ پر ایک روز میں اس کو ملنے اس کے گھر چلی گئی، جب اس کا شوہر اسے خوب مار پیٹ رہا تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے اس کے شوہر کے جانے کا انتظار کیا۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر گیا تو میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، اماں ایسا مت کریں، وہ مجھے اور مارے گا۔ جب میں نے اسے چپ کروایا اور اس سے کہا کہ کب تک ایسی ظلم بھری زندگی جیتی رہو گی، اس سے الگ ہو جاؤ، پر وہ بولی کہ میں اس سے الگ نہیں ہو سکتی، وہ میرا مقدر ہے یا میری سزا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیوں، تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ جب وہ کہنے لگی، میں نے اپنی ہی ماں کا قتل کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو گویا میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ ایسی بات کہے گی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ اماں، جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، بلکہ میں ایسا کہوں جب میں نے تمہیں دھتکار دیا تھا، تو میری سگی ماں کا اصلی چہرہ میرے سامنے آیا تھا۔ اس روز میری اماں نے ایک مرد کو میرے کمرے میں بھیجا تھا۔ میں اپنی اماں کا یہ روپ دیکھ کر گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گی، میری ہر خواہش پوری کرے گی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ حرکت کرے گی۔ وہ مرد مجھے درندگی کا نشانہ بناتا تھا۔ میں اپنی اماں کو یاد کرتی رہی، پر اماں کا من ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔
اماں کو تو بس اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ تبھی اگلے روز ایک اور مرد میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے 1 ہفتہ لگاتار اسی اذیت میں گزارا۔ مجھے اپنی ماں پر کافی غصہ تھا۔ میں جان گئی تھی کہ صرف کوکھ میں رکھنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ میں اس کوٹھے سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرتی تھی، پر میری اماں نے چاروں طرف اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ میں کبھی نہ کہیں سے پکڑی ہی جاتی تھی۔ تب تھک ہار کر میں نے اپنے آپ کو اماں کے سپرد کر دیا۔ ایک روز میرا صبر جواب دے گیا۔ نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی، جب اس روز میں نے اپنی اماں کو دودھ میں زہر ڈال کر دے دیا۔ پر یہ نادانی مجھے کافی بھاری پڑی، کیونکہ ایک مرد نے مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں پولیس کو بتا دوں گا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ ایسی حرکت مت کرنا۔ جب اس نے شرط رکھی کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ وہی مرد ہے جو آج میرا شوہر ہے۔ ہاں، میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ اب میں اسی ڈر سے اس کے ساتھ رہتی ہوں کہ کہیں یہ میری سچائی سب کو بتا نہ دے اور یوں مجھے جیل نہ ہو جائے۔ میں روز ہی اس کے ظلم برداشت کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں۔ وہ میرا شوہر ہے۔ میں نے جیسے ہی گلابو کی بات سنی تو اسے سینے سے لگا لیا۔ اس سے کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت کے بغیر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اس کو کافی حوصلہ دیا تھا۔ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اسے اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے، پر میں نے اسے لاکھ منع کیا تھا کہ میرا شوہر بھی اس بات کے خلاف تھا کہ گلابو اب ہمارے ساتھ رہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کافی مشکل سے راضی کیا، پھر وہ مان گیا تھا۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ اس کا بچہ میں خود پالتی تھی۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ صرف دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اس نے دولت کی خاطر مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے میری 16 سال کی تربیت کو بھلا دیا تھا۔ میرے پیار کو بھی اس نے دھتکار دیا تھا۔ لیکن اب وہ جان گئی تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، صبا گلابو کی سگی ماں تھی۔ گلابو نے تنگ آ کر اس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ اس کو اس بات کا دکھ کافی زیادہ تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس جرم کو بھلا نہیں سکتی تھی جو اس نے خود کیا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ میں نے اس کٹھن یادوں سے نکالنے میں اس کی کافی مدد کی تھی۔ وہ اب آئے روز اللہ سے اس جرم کی معافی بھی مانگتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔